پاسی انشاءاللہ قرآن پاک دے لفظ 8واں پارہ سورت دنا سورت الاعراف یہ میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے فرمایا والوزن یومئذ الحق 8واں پارہ ہے آیت نمبر 8 سپارہ بھی 8 سورت الاعراف تہاڑے قیامت تکڑی لگنی ہے ترازو لگنا ہے نیکیاں کے گناہ تولن واسطے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ایک پرڑے میں گناہ اسن میرے بندے دا نیکیاں والا پرڑا خالی ہویا الحمدللہ تملہ المیزان جیرے بندے ہک والی بھی دنیا بھی چا کھائی الحمدللہ یہ ہکو الحمدللہ والا کلمہ آکے خالی ترکڑی والے کرنے نو بھار چھڑے سی کہیں دوستی زبان خاموش نہ رہے ہک والی سارے محبت نال اچھا آکھو چا الحمدللہ نہیں ہک والی اچھا آکھو نا الحمدللہ فرماون لگے میرا قاتل کون ہے حضرت ہوتا ایرانی ہے اگدہ پجاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے الحمدللہ کیوں شکر ہے کہ میں حضرت عمر دی وجہ تو کوئی مسلمان جہنم نہیں گیا قرآن پاک دا حوالہ یہ میرے سامنے رب العالمین دی لارب کتاب کھلی ہوئی ہے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم یہ قرآن پاک اللہ دی کتاب سامنے جیرا بندہ کا ایماندار ایمان دی وجہ تو قتل کرے ایمان دی وجہ تو ایماندار نو ایمان دی وجہ تو قتل کروانا یہ کفر دی دلدل دے اندر گر گیا تے اے جے قاتل دا ٹھکانہ ہمیشہ واسطے جہنم میں بیٹے حضرت عبداللہ نو سجانے کیوں جو حکیم جس میں نے بلایا گیا وہ دوائی پلوائی پیڑ دے رستے تو دوا باہر نکل آئی حکیمہ کا بچن دی امید کو نہیں ہو بیٹے نو فرمانے لگی حضرت عمر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ باجان ذرا بنیوا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمتی تے بن کے درخواست میری طرف دیو آجا ابا جان قبر دی جھامک دے پہن حضور سید قدمہ وچ میری بولی سمجھ آن دی پئی ہے تو ساری بولی دا فرق ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رو دیا بیٹھیاں یہ صدمے علی خبر سن کے یہ ابا جان بھیجے قبر دی جھامک دے پین حضور سید قدمہ رو کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قبر دی جھامک میں اپنے وقت رکھی ہوئی لیکن حضرت عمر دا میرے تے بہت احسان ہے جس ویلے میرے تے تہمت لگی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کل رائے پوچھی آئی حضرت عمر بھی واری آئی او لفظ میرے صفائی وچ حضرت عمر نے بولے ہن اللہ او لفظ قرآن بنا کے نازل چکیتے ہیں 18واں پارہ سورت دنا سورت النور فرمایا سبحانکا حاضا بہتان نصیر زیارت کرو زیارت یہ میں اولی رکھی بیٹھا اور تو سا اے تہور کیتے بھئی میں جیرا حوالہ پڑھتا تو انہوں بکھینا ہونا میں قرآن ٹھپ کے باز نہ بیٹھا کرنا میں قرآن کھول کے بیان بیٹھا کرنا تے حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندا یہ تو تواڈی بولی ہے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہوں
جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں میں قربانی دینی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا قبر دی جا حاضر ہے وقت میری لونگلیاں میں کھڑیاں دوستان دعاں تو مگیاں ہن انصاف کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہادت موت ہک منگیاں نے شہادت موت مدینہ طیبہ وچ اللہ نے قبر دی جاوی حضور سید نال قیامت تک عطا کر چھوڑی میرا سجا ہاتھ ویکھو کھبا ویکھو اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا سجا ہاتھ مبارک حضرت صدیق اکبر دے موڑھیاں تے آئی کھبا ہاتھ مبارک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے موڑھیاں تے انہیں رل کے چلتے آنے ہیں آپ نے فرمایا آقابا نباس یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تے رل کے چلتے آنے ہیں اللہ سان تریحانوں دہاڑے قیامت کٹھا جیدہ کر کے اٹھے سی اللہ اپنے محبوب دے لفظوں دی لاج رکھن واسطے حضرت صدیق اکبر تے فاروق اعظم نو قبر دی جا حضور دے نال عطا کر چھوڑی بیٹا بہ ونجو نا یہ تو پانی میں نو ضرورت ہی تھے رکھ واہ بھائی واہ اگے گلاس چاہ گئی ہے واہ بھائی واہ تو میں نو ضرورت ہے میں نو بیکھو میں آج ساہیوال کراس کر کے یہ یوں رستہ جہانیہ شاہ نکٹر دے ساہیوال دے اندر ہے خونی دروازہ پتہ نہیں خونی دروازہ کیوں آخر میں نو کوئی پتہ نہیں وہ بھی ہے وہ دیوار کھلوتی پرانا شہر ہے مغل بادشاہ دا امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ ساہیوال خونی دروازے دے سامنے بیان پہ فرمیدن میدان وچ تے مسئلہ بیان تھی دا پیائی جرے ایماندار صحابہ حضور سید قدمہ چاہ گئے جرے ایماندار صحابہ کرام حضور سیدی محفل تے صحبت تے سنگتی چاہ گئے جرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایماندار رل گئے بھئی مسئلے بیان تھی دے پہن شان صحابہ ایک ریڈیا لا بندہ گزرا وہ ضلع سرگود ہے تے مالٹے بڑے ہونے لتا تے مالٹے دیا قسمن کوئی ریڈ بریڈ ہے کوئی مسمی ہے کوئی کنو ہے کوئی سنگ ترہ ہے وہ سنگ ترہ دی ریڈی بھر کے پیا گزردا آئی آواز بدل ہے دائی لے لاؤ وہ اس علاقے دی بولی لے لاؤ اچھے سنگ کرے میرے دیکھو لے لاؤ اچھے سنگ کرے شاہ جی رحمت اللہ نے ان کی گل سنی آواز بدل ہے لے لاؤ اچھے سنگ کرے لے لاؤ تقریر چرو کی سلفانو جھٹکا دیتا گرج کے فرما لگے ساہیوال والے ہو میری گل نیوے منے دے شان صحابہ دے بارے وچ اس ریڑے علی دی گل منو چا اچھے سنگ کرے اچھے سنگ سمجھو تو صحیح اچھے سنگ ترے جڑے اچھیاں دے سنگ لگ گئے او ترے عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان ولی یہ تو بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو بد صدیق عمر تے چڑی گئی فیض دی چھلے وہ تاجوی رسول دے نام ستے ہن یورب دا ویک فصلے انصاف کرنے حکمران دی دعا اللہ خالی نہیں مڑے دا عمر انصاف کرنے لے ہن دعا منگی اللہ قبول کی تھی نمبر 2
دعوت المظلوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے بندے نال ظلم تھیوے ظالم دے نال زیادتی کرے تے مظلوم اللہ دی بارگاہ جہاں جا کے دعا کرے جا اللہ مظلوم دی دعا خالی نہیں مڑے داؤں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن پانی بند ہوئے لوگ مشہور ہے عظمت علامہ روا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی مظلومیت یاد نہیں پچھلے مہینے دی 18 ذی الحجہ نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یوم شہادت جنت 40 دن پانی بند رہی ہے پوچھن والے پوچھا تانوں پیاس نہیں لگ دی کہ پیاس لگ دی ہے قرآن دی تلاوت چا کرے نا اللہ بکھا دے سکھا میری اللہ چھوڑے دے حضرت عثمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے نین میں نے حجرے دی جان تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے آ گئے حضرت کوئی گل کرنی ہے اجازت چاہنا ملاقات واسطے آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ میں نے ویکھو تھا اے میری پنڈلی ہے اے ساری پنڈلی مرد پردے داخل نہیں ایک گوڑا اتھا ہے شروع ہوتا پہنا اے جا اتھو لے کے تے مرد کی ناف تک کے پردہ ہے شاکر صاحب مسئلہ ٹھیک میں کیتا ہے اے ویکھو اے اس جگہ تو لے کے اے ناف تک تلوہ جیرا حصہ ہے اے پردے چ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کپڑا مبارک پنڈلی تو چبا ہویا ہائی خیر ہے کوئی حرج نہیں کو پردے لی ہاتھ ہے نہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں کل بات کی تھی بیٹھے رہن تے واپس چلے گئے حضور صحیح نے پنڈلی مبارک تو کپڑا نہیں جوڑا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں لازہ گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے آگے حضرت میں بھی ملاقات کرنی ہے بسم اللہ آ جاؤ اندر گل بات کی تھی ہم نے پنڈلی مبارک تے کپڑا نہیں جوڑا گل بات کی تھی چلے گئے لازہ گزرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ آگے حضرت میں ہی ملاقات کرنی ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے چھوڑی تے جلدی جلدی اپنی پنڈلی تو کپڑا ٹھیک چکیتا ہے پنڈلی نو کا چھوڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ گل بات کی تھی واپس چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیرانوں کے پوچھا حضرت ابا جان میاں حضرت ابو بکر رضی اللہ پنڈلی تے کپڑا ٹھیک نہیں کیتا حضرت عمر میاں انہیں پنڈلی مبارک کھلی رہی تے جس ویلے حضرت عثمان تو پنڈلی تے کپڑا تے جوڑے کیوں حضرت کیوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا استعین من رجل تصحی منہ الملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیرے حضرت عثمان کو آسمانہ دے فرشتے بھی حیاء کرے وہ حضرت عثمان کو میں امنہ دلال حیاء کی میں نہ کرام ایک گل ہو سنے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ پچھلے مہینے دی 18 تاریخ 18 ذی الحجہ او شہادت مسلمانوں یاد نہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے دے اندر تشریف کے نین مسجد وچوں آئین پوچھن لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گھر کھاون پیمن دی شے بھی رکھی پئی کہ نہیں
بھوک لگی ہے، حضرت کوئی شے نہیں، کھجورا بھی نہیں، دودھ بھی نہیں، چاول دی روٹی بھی نہیں۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قدمہ نال واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرمینیاں میں اٹھیاں تے حجرے دا پردہ ہٹا کے میں دیکھے حضور کے کرن گئے مسجد وچ، آپ دعا پہ کریں اللہ دی بارگاہ وچ، اللہ مینوں بھوک لگی ہے، روٹی دا انتظام کریا، گھر وچ کوئی شے نہیں میرے۔ عائشہ فرماندن میں تا حجرے وچ بیٹھ گئیاں، تھوڑی دیر گزری تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دروازے تے آ گئے، پوچھن لگے حضور سائیں نال میرا کم ہے۔ میں حضرت عائشہ کھڑ لگی اللہ دے محبوب تے گھر کوئی نہیں، خیر ہوئے تیرے پاسے تشریف گھن گئے، میں کہ مسجد وچ گئے تو خیر تے یہ نماز دا ٹائم تو نہیں، میں کہ یہ اللہ دے محبوب کو بھوک لگی ہے، گھر کھاون پیون دی کوئی شے نہیں، اللہ دی بارگاہ وچ روٹی تے رزق دی دعا پہ کریں گے۔ بس بقا عثمان، حضرت عثمان رو پہ، انہاں قدمہ نال واپس چلے گئے، آٹا بھی گھیو بھی کھاون پیون دا سامان جا کے موڑے اتے آ گئے۔ آکھ لگی اماں یہ کھاون پیون دا سامان میں گھن کے آیا، روٹی دا انتظام کرو، جدر بھی گھر کے اندر کھاون پیون دی شے مت ونجے سب تو پہلے مینوں اطلاع کیتی کرو، اللہ دی محبوب تے فاقہ ہوئے میری دولت دا کیا فائدہ۔ حضرت عثمان تا چلے گئے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنین حجرے وچ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جی یہ سامان کتھوں آیا ہے؟ جاگو میں قرآن دا حوالہ کھولنا ہے، یہ سامان کتھوں آیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تا کوئی شے نہیں کھاون پیون دی، اے سامان کون لے کے آئے؟ آخر صاحب میں قرآن چاہی بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑے، آپ کو یقین آیا ہے میں بابوزو ہاں، قرآن میرے سر تے ہے، جیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم آکھے مسلمان نہیں، جیرا حضور سائن کم علم منے مسلمان نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک، آج تو لے کے قیامت تک جتنے انسان ہوئے سارے انسانہ دا علم جمع کر کے، اولیاء کرام دا علم، شہداء دا علم، صدیقین دا علم، نا سارے انبیاء کرام علیہ السلام دا علم ترکڑی دی ایک پرڑ جے رکھو چاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ ساری کائنات انسان دا علم ہی نہیں کر سکتا۔ میرے ویکھو گواہی دیو میری، یہاڑے قیامت دے میری گواہی دی میں ہونی گواہی دیو تا سارے دوست، تواڈا میرا رشتہ ہے تانوں پتہ ہونا چاہیے، میں تواڈا غیر نہ، تواڈا میرا رشتہ ہے دین تے ایمان والا، دنیا دے رشتے کوئی رشتے نہیں، اصل ایمان والا رشتہ ہے، دین والا رشتہ ہے، دین والے رشتے تو بڑا کوئی رشتہ ہے؟ تواڈا میرا تو ایمان والا رشتہ ہے، دین والا رشتہ ہے، دنیا دے رشتے کیا ہیں؟ میری گواہی دے اچھا سارے دوست، میں اے آکھے حضور پہ علم اچھا آکھو نہیں، جنہ دا عقیدہ پکے ہو آکھو، میں آکھے حضور دا علم گھٹ ہی، میں آکھے حضور پہ علم معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا عالم، اللہ نہ یہ تو نہیں بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے، اللہ دی ساری مخلوق وچوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا عالم ہونا پر حق
لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ ویما پارا بڑے حوالے آسان حوالہ پیش کرے نا، ویما پارا سورت النمل، یہ پہلا صفحہ ہے، دیکھو تو صحیح، یہ میں پہلا صفحہ کھولا ہویا ہے، ویما سی پارا شروع ہے تے آیت نمبر 65 فرمایا کل اعلان چکرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں وچ جتنی مخلوق ہے تساں تھک ویسو، میں تاجر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کرنی ہے، تساں تھک ویسو۔ شاکر صاحب جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچنا ہے، واہ بھائی واہ، بیرو بیٹا اچھا نہ سوچا قرآن سچ ہے، نہیں زمین گواہ بنوائیں دہاڑے قیامت زمین گواہی دے بنی ہے، قرآن دیا جاتے، قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے۔ اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی، زمین والی مخلوق بھی